لوگ کہتے ہیں ہم تو بہت شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، ہر وقت کہتے ہیں۔ دیکھیے ایک ہے زبان سے شکر ادا کرنا، یقیناً یا اللہ تیرا شکر ہے یہ بھی کہنا اچھا ہے، الحمدللہ رب العالمین یہ بڑا اچھا انداز ہے، یہ زبانی شکر ہے۔ پورے اعضاء کا شکر یہ ہے کہ پوری بدن جو نماز پڑھتا ہے نا، علماء کہتے ہیں یہ پورے اعضاء کی طرف سے شکر ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن اصل شکر پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اب مثال دیتا ہوں، میں آپ کو کہتا رہوں کہ اسد بھائی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کے مجھ پہ بڑے احسان، اور آپ مجھے کوئی کام کہیں اور میں وہ کام ہی نہ کروں، دوبارہ کام کہیں اس کا الٹ کروں۔ آپ کا یار زبان سے شکریہ ادا کرتا ہے، اور جب کام کہتا ہوں تو سارے الٹ کرتا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ تو کہہ رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، مگر نماز بھی نہیں پڑھ رہے، اللہ کو ناراض کرنے میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑ رہے۔ تو پریکٹیکل شکر یہ ہے کہ بندہ رب کی نافرمانی نہ کرے، اور پھر جب کوئی شکر ادا کرتا ہے نا، اللہ اکبر، اس کو انعام کیا ملتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری نعمتیں بڑھتی جائیں تو آپ شکر پریکٹیکل ادا کریں۔ بلکہ ایک بڑی پیاری روایت ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ جنگلی جانور کی مثل ہیں، باغی جانور کی مثل ہیں، انہیں شکر کی رسی سے باندھ کے رکھو۔ ہاں تو یہ رہیں گی تمہارے پاس، ورنہ چلی جاتی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بعض اوقات چلتا کاروبار ڈیمولش ہو جاتا ہے، بڑا خوشحال آدمی کنگال ہو جاتا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ناشکری ہوئی تھی؟ اور ناشکری بیسیکلی یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی کے قول ہے، اور کمال کا قول ہے، اور یہ اللہ کرے آج ہمارے ناظرین اس کو غور سے سنیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جب تک اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا رہتا ہے، اور جب بندہ ناشکری کرتا ہے اسی نعمت کو رب کریم ان کے لیے عذاب بنا دیتا ہے۔ اب میں بڑا حیران کہ نعمت عذاب کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ ذرا غور کرتے ہیں، ایک غریب آدمی تھا، اس کے پاس مال نہیں تھا، وہ اللہ سے دعا کرتا رہا یا اللہ مال دے دے، پیسے دے دے، مالدار کر دے، مالدار ہو گیا۔ اب اگر تو وہ مال حلال سے کمایا، حلال طریقے پر ہی خرچ کیا، اللہ کا شکر بھی ادا کیا، نافرمانی نہ کی، اللہ اور برکت ڈالے گا۔ اور اگر اسی مال سے اللہ کو ناراض کرنا شروع کر دیا تو ہم نے مالداروں کو بے چین بھی دیکھا، مالداروں کو ڈپریشن کا شکار بھی دیکھا، گولیاں کھاتے، مالدار نیند کی گولی وغیرہ اس کو بعض اوقات نیند نہیں آتی، ہر مالدار نہیں۔ مال تو نعمت تھا، یہ مال عذاب کیسے ہو گیا؟ ٹینشن کا کیسے سبب بن گیا؟ تو کہیں اس مال کمانے میں اللہ کی ناشکری تو نہیں ہو گئی؟ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔